سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وما صبرک الا باللہ۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔
فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنو منزل ہی نہیں. انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی. اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی. نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے. اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے. اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں، جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں. فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر. اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے. صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے. نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری. اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے. اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو. طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے. تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی. وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو. اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا. دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے تو بن کی صورت اختیار کی، صاد کی وجہ سے۔
یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی، وہ پہلا مرحلہ اب اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں
کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی
شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنو منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ 2 الفاظ 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ اس الحی اور القیوم میں ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لیمیٹیشن ہے۔ ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی۔ اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں۔ علام الغیوب وہ ہے تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا ہے، تو بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں۔ بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا، اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی، وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے۔ ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے، جو ابتدائے خلافت میں ان کی نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ۔ لیکن یہ کہ 3 چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس چیزیں ہوں گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، نمبر 1۔ جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں۔
لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں ہے. تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود. نمبر 3، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی. جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا. یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے. جبکہ ما سوا اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشد، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے. ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات بھی حادث. یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟ یہ ڈھیلا ہو گیا اور کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم. باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث. اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس. ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود. اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی. مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے ہم. اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار. اللہ کی حیات ذاتی ہے. پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے. ہماری حیات میں ضعف ہے. غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے. اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ ارفع. یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی حیات ہے. زندہ ہم بھی ہے. زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ ہے. اس حوالے سے الحی. البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، انسانوں میں انبیاء، اولیاء جو بھی ہیں، اس سب کو کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے. ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم. اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا. یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا. لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہی آپ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی وجود خلاص. اسی طرح یہ کائنات جو ہے اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور نمبر 2 یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، اس کا وجود ہی نہیں رہے. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، این از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند. یہ اللہ کی خلاقی اور صنعائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے. حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے درجے. یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا،
بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے. ایک کے بعد تو دو اور دو کے بعد تین، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے. لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے. اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے. قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار. لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا. اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے. سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے. اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں. یہی واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی. انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی. تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی. تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے. اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے بھی سمت کہتے ہیں. تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن. باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم ہے. الاحد الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم. یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی و قیوم، میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے. اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ تیسری بات آئی، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے ہے. ذرا سمجھ لیجئے، توحید کی کرولریز ہیں. جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر اور کوئی نہیں ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام. علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا. ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. لگے رہو بحثوں کے اندر. وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ. الا لہ الملک ان الحکم الا للہ. انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں. حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی، کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت نہیں. دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے ہے. انسان کے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے، ملکیت نہیں ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ کی. میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ کی. میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ کی.
یہ ہے وہ تصور. این امانت چند روزہ نزد ما، اور وہ میں کون ہوں؟ وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے. نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ. یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے. لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہ امانت ہے. ملکیت سمجھو گے مارے گئے. ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں. امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق استعمال. یہی فرق ہے زندگی کا. یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے. اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ. پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے. پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے. ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر. کس نہ باشد. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ. استثناء آ گیا. ہاں اس کی اجازت سے. اب اس کو لوٹ کر لیجئے. چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولیوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے. 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں. سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ پھر آیا. اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے میں. نمبر 2، باذن ہی. اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6. وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفع ہے. شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں. کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی. آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہو. یہ شفاعت ہے. زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں. مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں. تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں. البتہ دعا میں فرق ہوگا. کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے. کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی نا، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے. یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہے. جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو. جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے ہو. یہ 2 طرفہ اذن ہے. مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے. اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں.